السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. جی جب یہ دعا پڑھتی ہوں میں تو ساتھ ساتھ پڑھا کریں، کوشش کیا کریں، اور دل میں ایک واقعی ایک فیلنگ ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ دعا پڑھیں کہ رب اشرح لی صدری، یا اللہ واقعی میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے لیے میرے کام کو آسان فرما دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان میں جو گرا ہے اس کو کھول دیں، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں. تو آپ کا بھی سینہ کھلے، آپ کو اچھا سمجھ آئے، پھر آپ کی زبان کی گرہ کھلے اور آپ اس کو آگے اچھا بیان کر سکیں، اور ڈیفینیٹلی اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. سورہ آل عمران کی آیات دیکھیں گے 188 اور 189، پھر 190 سے اس کا آخری رکوع شروع ہو جاتا ہے، جس کی انشاءاللہ تفسیر کی ویڈیو ہم الگ سے بنائیں گے. وہ بڑی امپورٹنٹ آیات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو جب رات کو بیدار ہوتے تھے تہجد کے لیے تو ان آیات کو پڑھتے تھے. وہ بڑی اسپیشل دعائیں اس میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب علیم. لا تحسبن الذین یفرحون، نہ گمان کریں وہ لوگ جو خوش ہو رہے ہیں. فریحہ نام رکھتے ہیں نا ہم، یہ سارے یہ روٹ ورڈز ایک ہی ہیں. تو وہ لوگ جو بڑے خوش ہو رہے ہیں یہ گمان نہ کریں. اچھا کس چیز پہ خوش ہو رہے ہیں؟ بما اتوا، جو ساتھ اس کے جو وہ لائے، یعنی جو انہوں نے کیا. ویحبون، اور وہ چاہتے ہیں ان یحمدوا، کہ ان کی تعریف کی جائے. بما لم یفعلوا، ساتھ اس کے جو انہوں نے نہیں کیا. تو اب بات کیا ہو رہی ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وہ لوگ جو جھوٹی تعریفیں چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہمیں ایڈمائر کیا جائے ان کاموں پر، بما لم یفعلوا، جو انہوں نے نہیں کیے. تو وہ خوش ہوتے ہیں اس پر جو وہ لائے، یعنی وہ اپنے اس عمل پہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جب وہ کوئی کام نہیں کرتے لیکن ان کی تعریف کر دی جاتی ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کام کر کے تعریف کرنا، آپ نے کسی کی دعوت کی، آپ نے گھر بھی صاف ستھرا کیا، کھانا شانا بھی اچھا پکایا، جیسی آپ کی تعریف ہوئی تو چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. ہماری جو نیتیں ہوتی ہیں نا ہمارے چہرے پہ نظر آتی ہیں. تعریف ہر ایک کو پسند آتی ہے. میں نے بڑے کم ایسے لوگ دیکھے جن کی میں نے تعریف کی اور پھر وہ ان کے چہرے پہ ان کا وہ ایک آتا ہے نا اثر، خوشی کا ایک گزر جاتا ہے چہرے پہ سے. بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کے چہرے پہ میں نے یہ نہ دیکھا ہو. مجھے ابھی یہ آیات بیان کرتے ہوئے اپنی ایک ٹیچر یاد آ گئی، حدیث کی ٹیچر تھی، بخاری پڑھی ہے ہم نے ان سے. تو وہ جب میں نے ان کی تعریف کی، میں بھی بڑی کنجوس ہوں تعریف کرنے میں، بہرحال کیونکہ ویسے ہی منع ہے، مجھے لگتا ہے آپ مکھن وغیرہ لگا رہے ہیں. تو ان کی جب میں نے تعریف کی نا کہ آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے، تو میں نے ان کے چہرے پہ ہلکی سی ناگواری دیکھی. انہوں نے پسند نہیں کیا اس بات کو کہ میں نے ان کی تعریف کیوں کی. تو مجھے ان کے ایکسپریشنز ابھی تک یاد ہے. تو یہاں وہ بات ہو رہی ہے لوگوں کی کہ وہ لوگ جو کچھ بھی نہیں کرتے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان یحمدوا، کہ ان کی تعریف کی جائے. تو فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، تو نہ تم خیال کرو ان لوگوں کے کامیاب ہونا، نہ تم خیال کرو ان کو کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں. کس سے؟ عذاب سے. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے عذاب دردناک. تو اب مثال کیا ہے؟ جیسے اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ عذاب کی بات بھی ہو رہی ہے، عذاب علیم کی بات بھی ہو رہی ہے. اب میں کچھ مثالیں دوں گی، ان سے انشاءاللہ اچھا سمجھ آئے گا. پچھلے آیت میں بات ہو رہی تھی کہ جناب جو یہودی علماء ہیں انہوں نے کتاب اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دی ہے اور وہ اس پر عمل نہیں کرتے. علم چھپانے کی بات ہو رہی تھی کہ عہد لیا گیا ہے کہ علم نہیں چھپانا. وہ علم بھی چھپاتے تھے، غلط فتوے دے کر خوش ہوتے تھے، غلط بات بتا کر. کوئی تورات پوچھی گئی، اس میں سے کچھ غلط بتا دیا اور خوش ہوتے تھے، اور وہ امید کرتے تھے کہ ہماری تعریف کی جائے کہ ہم نے کتنا اچھا ایکسپلین کیا ہے. کوئی قرآن سکھا رہا ہے، قرآن کی بات بتا رہا ہے، مقصود یہ نہیں ہے کہ اللہ راضی ہو، مقصود یہ ہے کہ میری تعریف ہو. کوئی بچہ ہے جھوٹ نقل کر کے پاس ہو گیا ہے، اچھا گریڈ لے آیا، اب وہ چاہ بھی رہا ہے کہ اس کی تعریف ہو. کوئی ہے کھانا پکایا گھر میں کسی نوکر نے، ٹیبل سجائی، صفائی کسی اور نے کی ہے، عین دعوت کے وقت آ کر بیٹھ گیا، دل چاہ رہا ہے کہ میری تعریف ہو. پھر بچے ہیں، ان کی تربیت میں مثال کے طور پر ماں بہت زیادہ جان مارتی ہے، لیکن باپ جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ وہ اپنے دوستوں میں بیٹھا ہے، گیدرنگ میں بیٹھا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ جناب میری ہی تعریف ہو، میری بیوی کا تذکرہ ہونا ہے، میرے رشتہ داروں میں بیٹھا ہے سپوز. تو یہ بہت ساری مثالیں ہیں اس کی. تو کبھی ہمارے اندر بھی یہ چیز ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہمیں اپریسیشن کا شوق تو نہیں ہے کہ ہمیں لوگ اپریشیٹ کریں؟ کیا ہم سوشل میڈیا پہ تو ایسے نہیں ہیں؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنی ٹیڑھے میڑھے کیمرے گھما کے سیلفیاں بناتے ہوں جن میں ہمارا چہرہ پتلا سا لگ رہا ہو، ہماری کوئی ڈبل چن نہ ہو اس میں، اور پھر ہمیں بہت سارے لائکس مل جائیں؟ کیا ہم ایسے تو نہیں ہیں؟ کیا ہم
ایسے تو نہیں ہے کہ ہم ویسے جب گھر میں خراب کپڑوں میں پھرتے ہوں یا ہم کسی خراب ریسٹورینٹ میں یا ایسے بیک گراؤنڈ کے ساتھ بیٹھے ہوں جو اچھا نہ ہو، لیکن ہم جب کسی کے گھر بھی جائیں، ملنے بھی جائیں، اور ہمیں محسوس ہو کہ اچھا یہ یہاں ان کی وال پیپر بہت پیارا لگا ہوا ہے، یا میں کسی گاڑی کے پاس کھڑی ہوں، گاڑی بہت اچھی ہے، یا وہ ریسٹورینٹ بہت اچھا ہے، اور میں فوراً اپنی تصویر بنا کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دوں کہ مجھے لائکس ملے، میری تعریف کی جائے، کیا ہم ایسے تو نہیں ہیں؟ بہت سمجھنے والی بات ہے۔ مجھ سے کسی نے پوچھا، اور میرے ذہن میں بھی ایک وقت یہ سوال آتا تھا، لیکن مجھ سے کسی نے پوچھی بھی یہ بات کہ ہم ایسے تصویر بنا کے بھیج دیتے ہیں، بولا اس میں کیا ہے؟ پھر ایک نے کہا کہ ہم بھیجتے بھی نہیں ہیں آگے، صرف ہم تصویر بناتے ہیں، کیا ہے؟ میں سوچنے لگی، میں نے کہا کیا ہے اس چیز میں؟ اس چیز میں یہ ہے کہ انسان خود پسندی اس کی عادت ہو جاتی ہے اس کو، پھر جب اس کو کوئی حقیقت بتاتا ہے تو اس سے برداشت نہیں ہوتی، جب پھر کوئی اس کی ذات پر تنقید کرتا ہے، کوئی اس میں ایسی چیزیں بتاتا ہے جو اس میں موجود ہوتی ہیں، تو پھر وہ اس سے برداشت نہیں ہوتی، ہمارا مزاج خراب ہو جاتا ہے، ہمارے اخلاق خراب ہو جاتا ہے۔ مطلب کیا اس میں کوئی برائی نظر آتی کہ کوئی گیدرنگ ہے، کوئی شادی ہے، اور آپ وہاں جا کے بیٹھیں اور آپ تیار ہوئے ہیں بھائی، اس لیے ہم اپنی تصویریں بنانے، سیلفی بنا رہے ہیں، سو واٹ؟ سب سے پہلے تو اس سے حقوق جو ہیں جو دوسروں کے ادا کرنے ہیں، اس حقوق کی تلفی ہوتی، آپ حقوق ادا نہیں کر پاتے، آپ تو اپنے آپ میں ہی مگن ہیں، آپ تو اپنی ذات میں ہی مگن ہیں، اس تقریب میں دوسرے لوگ بھی آئیں، ان سے بات کریں، حال احوال پوچھنا، کچھ کرنا، آپ تو اپنی ہی ایک تکبر کا شکار ہیں، پھر اس سے تکبر پیدا ہو رہا ہے، خود پسندی پیدا ہو رہی ہے، آپ تنقید برداشت نہیں کریں گے، اخلاق میں بگاڑ آ رہا ہے، فالتو چیزوں کا فالتو نتیجہ ہوتا ہے، بیکار میں اپنی تصویریں بنانا اور اپنے موبائل کو بھرے جانا، اس کا بیکار نتیجہ ہے۔ ابھی تو میں اس پوائنٹ پہ ہوں ہی نہیں کہ آپ اس کو آگے پوسٹ کر دیں کہ آپ کو لائکس مل جائیں۔ ہماری نئی نسل اس چیز میں بہت آگے ہے، بہت ہی آگے ہے، زندگی کا مقصد ایسا لگتا ہے کہ صرف یہی ہے۔ پہلے کوئی تقریب ہوتی تھی، سارے جڑ کے بیٹھتے تھے، کہ بہت پرانی بات نہیں، آج سے 10-12 سال پہلے کی بات ہے، تب بھی خوبصورت لڑکیاں ہوتی تھیں، تب بھی وہ تیار ہوا کرتی تھیں لیکن وہ گھر میں ہیلپ کروا رہی ہوتی تھیں، وہ بیٹھتی تھی آگے، بھلے گھر میں کوئی کچن میں کسی کو بلایا ہوا ہے برتن دھونے کے لیے، دسترخوان لگانے کے لیے بھی کوئی موجود ہے، لیکن ایک ماحول ہوتا تھا، سب ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے تھے، ایک دوسرے کو آواز لگا رہے ہوتے، یہ ڈش رکھ دیں، یہ روٹی رکھ دیں، یہ چاول پکڑا دیں، کوئی کولڈ ڈرنک رکھ دو، یہ چیز آ رہی ہے، وہ چیز آ رہی، ایک ماحول تھا اپنائیت کا۔ اب جو بڑی خواتین ہیں مڈل ایج کی، وہ کام کر رہی ہوتی ہیں، یا جو تھوڑی سی 25-26 سے کراس کی ہوئی ہیں، یا جو شادی شدہ ہیں، اور جو ینگ بچیاں ہیں جو اس وقت کام کیا کرتی تھیں بھاگ بھاگ کے، وہ موبائل لے کے تصویریں بنا رہی ہوتی ہیں، اور تصویریں ایسی کہ خود خالی کھڑی ہوتی ہیں، خود کی مامی چاچی کوئی کام کر رہی ہے، ہاتھ میں پلیٹیں پکڑ کے جلدی جلدی جا رہی ہیں کہ دسترخوان پہ رکھنا ہے، چاچی چاچی رکیں، ایک سیلفی ایک سیلفی، وہ ایک سیلفی بن رہی ہے، چاچی نے پلیٹیں پکڑی ہوئی ہیں، چہرے پہ پسینہ بھی آیا ہوا ہے، اور جو بھتیجی یا بھانجی جو بھی یہ رشتہ جو لگتا ہے وہ فریش ہیں، وہ تصویریں بنوا رہی ہیں، واللہ اکبر، اور پھر ان پہ ہمیں لائکس بھی چاہیے۔ تو یہ ایک چیز ہے جس کو بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا۔ بندے کے پاس مقصد ہو تو پھر تو بات ہی کچھ اور ہے، پھر وہ ان چیزوں سے اس فریم سے کہیں اونچا ہو جاتا ہے، پھر اسے اس طرح کی سوچ کی ضرورت پڑتی نہیں، اس کی سوچ بنتی ہی نہیں ایسے۔ اور باقی دوسری بات کہ اگر ہم بغیر مقصد کے بھی جی رہے ہیں، تب بھی اگر کبھی خاموش ہو کے تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں تو ہمیں کراہت ہی آئے گی اس کام سے، کہ میرے زندگی میں تو بہت ایسے پہلو ہیں جو بہت برے ہیں، تو میں اپنے اچھے پہلوؤں کو ہی لے کر کیوں اس کو لوگوں کے سامنے عیاں کرتی ہوں؟ لوگوں کی تعریف پانے کے لیے ہی نا، لوگوں کی تعریف پانے کے لیے۔ تو کبھی تعریف پہ خوش ہو جانا نیچرل سی چیز ہے، یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ سارے ہی گناہ گار ہیں جو تعریف سن کر خوش ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، آپ کی تعریف ہوگی، آپ کے اندر ایک خوشی ہوگی، یہ ہوتی ہے خوشی، ایسی بات نہیں ہے، یہ کوئی غلط نہیں ہے ہمارے نیچر میں، لیکن ہر چیز کو اسلام نے کنٹرول میں رکھا ہے، بیلنس میں رکھا ہے، اسے بیلنس میں رکھنا، اس میں بیلنس میں رکھنا، خود سے ایسی تقدو نہ کرنا، ایسی کوششیں نہ کرنا کہ کام وام کوئی کیا نہیں ہے اور تعریف ہمیں ملتی جائے۔ اللہ رب العزت مزید فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ آیت اس سے جڑی ہوئی، یہ آیت لنک ہے، اگلے رکوع سے بھی جڑی ہوئی ہے اور اس پچھلے رکوع سے بھی جڑی ہوئی ہے، کہ اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی۔ انسان ان چیزوں پہ تعریف چاہتا ہے جو اس کی ہے ہی نہیں، اگر بہت خوبصورت ہے کوئی تو وہ اپنی خوبصورتی پہ تعریف چاہتا ہے، اپنی سیلفیاں بنا کے بھیج رہا ہے، تو وہ تو خوبصورتی اللہ کی دی ہوئی ہے۔ کسی کو کوئی اچھی گاڑی خریدی ہے اس نے، وہ اس کی تصویریں بھیج رہا ہے، کسی کو کوئی گھر ملا ہے تو وہ اس کی یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہے، تو یہ سب تو اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ ہی کے لیے بادشاہت۔
تو اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے تعریف، اللہ ہی کے لیے ہے جب بادشاہت، سب کچھ ہے ہی اللہ کا. تو جب مجھے اپنے اندر کوئی چیز اچھی نظر آئے تو میرے منہ سے کیا نکلے الحمدللہ. میرے دل میں یہ خیال نہ ہے کہ میں اسے سوشل میڈیا پہ ڈال دوں مجھے لائکس کمانے. جب میری بچی تیار ہو، چھوٹی چھوٹی سی بچیاں ہوتی ہیں نا پیاری سی لگتی ہیں، جب میری بچی تیار ہو کوئی چھوٹی سی، اس کو کیوٹ لگتے ہیں بچے، لازمی سی بات ہے، فراک وغیرہ پہناتے ہیں آپ، ان کے بال وغیرہ فرنجز ہوتے ہیں، کتنے پیارے لگتے ہیں بچے، آپ کو فوراً دل چاہتا ہے آپ تصویر کھینچ کے اچھا بھائی اپلوڈ کر دیں. نہیں، اس وقت کیا خیال آئے الحمدللہ یا اللہ تو نے مجھے اس اولاد سے نوازا جو بغیر کسی ظاہری عیب کے، جس میں کوئی ایسا عیب نہیں ہے دیکھنے میں، اتنی خوبصورت اتنی پیاری. تو اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمان اور زمین کی. تو جو کوئی چیز اچھی ہوتی ہے، ایون اپنی کبھی کوئی صلاحیت ہو، کبھی ہوتا ہے نا کہ کوئی بڑے مزے کا کھانا آپ پکا لیتی ہیں جو آپ کو ہی مزے کا لگتا ہے، ورنہ عورتوں کے لیے تو ہوتا ہے نا آپ پکاتے ہیں آپ کو ہوتا ہے گھر والے ہی تعریف کرتے ہیں، آپ پکا پکا کے پہلے ہی بور ہوئے ہوتے ہیں. تو کبھی ایسی واقعی کوئی ایسی ڈش بنتی ہے کہ آپ کے منہ سے خود نکلتا ہے الحمدللہ بڑے مزے کی بنی ہے. تو وہ بات وہی ہے کہ الحمدللہ ہو، پھر یہ نہ ہو کہ میں نے کتنی اچھی بنائی ہے، میں نے کتنا اچھا پکایا ہے. تو دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں، کرتے ہیں لوگ کام، آفس میں جاب کر رہے ہیں، گھر میں سلائیاں کر رہی ہیں عورتیں، کوکنگ کر رہی ہیں، صفائی کر رہی ہیں، گاڑیاں چلا رہی ہیں، بینک میں جاب کر رہی ہیں، آفسز میں جاب کر رہی ہیں. اور جب کوئی عورت ایسا کام کرتی کہ عورتوں کے حوالے سے بات کر رہی ہیں، سب پہ اپلائی ہوتا ہے، جب کوئی عورت ایسا کام کرتی جو معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ نہیں عورتیں تو نہیں کر سکتی، تو پھر یہ تکبر میں نہیں آنا کہ میں نے یہ والا کام کر لیا. مطلب کوئی عورت بہت اچھی ڈرائیو کرتی ہے، بہت ہی اچھی ایکسٹراڈنری ڈرائیو کر رہی ہے، تو لوگ بولتے ہیں اچھا خاتونوں کتنی اچھی ڈرائیو کر رہی ہیں. تو بات ساری وہی ہے کہ میں اچھی ڈرائیو نہیں کر رہی، الحمدللہ اللہ نے توفیق دی. تو اللہ رب العزت ہمیں یہ دوسروں کی بھی چاپلوسی کرنے سے بچائے. اور آج کل دوسروں کی چاپلوسی نہیں کی جاتی، آج کل سب اپنی اپنی ہی کرتے ہیں. سب چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنے آپ کو ہی، ہم ہی اپنی تعریف خود سے کریں، اور وہ زبان سے نہیں کرتے، وہ میں نے بتایا ابھی ڈسکشن کی. تو دونوں طرح سے بچائیں، ہم دوسروں کی بھی چاپلوسی نہ کریں اور اپنی بھی چاپلوسی نہ کریں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.